جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیان، یہ آپ نے روزے رکھوانے کی بات کی ہے کہ کسی سے روزے رکھوائیں تو اس کے اپنے بھی روزے ادا ہو جائیں گے۔ محترم بھائی، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ دائمی مریض ہے، جس کے صحیح ہونے کے دور دور تک چانس نظر نہیں آ رہے، یا حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں جی، روزوں کا فدیہ دے دیں اور روزے نہ رکھوائیں، روزوں کا فدیہ دے دیں نا، اس طرح کہ مثلا مدرسے میں جس طرح زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے ہیں، صدقے کے پیسے دیے جاتے ہیں جی، تو مدرسے میں آپ پیسے دے دیں فدیے کے، تو انشاءاللہ وہ آپ جو بندہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے روزوں کی وہ قضا وہ فدیے کی شکل میں ہو جائے گی نا۔ ہاں جی، اس پر میری تحریر ہے ایک، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ تلاش کر کے وہ میں یہاں لگا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کہ فجر کی سنت گھر میں ادا کر کے جماعت کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، اس صورت میں کیا بیٹھنے سے پہلے تحیۃ الوضو کے 2 رکعت پڑھے جائیں یا بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا جائے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فجر کے 2 رکعت فرض سے پہلے بس 2 رکعت سنت ثابت ہیں جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس لیے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ تو جو بندہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے مسجد میں آتا ہے، ابھی وقت ہے جماعت کھڑی ہونے میں، تو وہ بندہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھے گا جی، کیونکہ یہ حکم ہے اور حکم عام ہے۔ باقی آپ نے جو کہا کہ اللہ کے رسول سے صرف 2 سنتیں ہی فجر کی ثابت ہیں، تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عام طور پہ آپ مطالعہ کریں، حدیث کا پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب اپنے حجرہ سے نکلتے تھے، کمرے سے نکل کے مسجد نبی میں آتے تھے، تو اس وقت کہ جب بالکل جماعت کا عین وقت ہوتا تھا کہ بعض دفعہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھ کر تو بلال رضی اللہ عنہ اقامت شروع کر دیتے تھے، بعض کا ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ ابھی مصلی میں پہنچے بھی نہیں ہوتے تھے، آتے دیکھتے تھے تو اقامت شروع ہو جاتی تھی، ایسے بھی ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں پڑھ کے جب آتے تو آگے جماعت کروا دیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔